مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع۔ تاریخ کس طرح وجود میں آتی ہے؟ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ لوگ واقعات کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر کے تاریخ کو ترتیب دیا گیا کہ یہ تاریخ فلاں واقعے سے شروع ہو رہی ہے، یہ فلاں واقعے سے، یہ فلاں واقعے سے۔ جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو واقعہ فیل سے خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کو بطور خاص نازل بھی فرمایا، جس سے حضور کی ولادت مطہرہ پر ایک بہت بڑا علمی فائدہ ہوتا ہے، جو انشاءاللہ العزیز اپنے سبق میں ہم ضرور آگے عرض کریں گے۔ یہاں میں نے صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ پتہ چلے کہ واقعات کی ترتیب پر تاریخ کو بیان کرنا یہ ایک قرآنی اسلوب بھی ہے۔ قرآن کریم نے کئی واقعات کو بطور تاریخ کے ماخذ کے بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اخا عاد کے احوال کو یاد کیجیے، یعنی یہ بھی تاریخ ایک ماخذ بن گیا، اس واقعہ بھی بیان ہو گیا، ساتھ تاریخ بھی بیان ہو گئی۔ تو تاریخ کس طرح وجود میں آتی ہے؟ وہ بڑے بڑے واقعات سے آتی ہے۔ واقعات یاد رکھنا بھی آسان ہوتے ہیں، واقعات میں لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے، اور واقعات سے لوگ بڑے بڑے نتائج بھی اخذ کرتے ہیں اپنے اپنے ذہن، فہم اور ادراک کے اعتبار سے۔ آج تک کی دنیا میں ایسے کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن سے تاریخ کا تعین ہوا ہو؟ جی بالکل، آج تک دنیا میں 3 ایسے واقعات ہیں جن سے تاریخ کو گہرا تعلق ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے ابتداء آفرینش۔ یہ بھی ایک واقعہ ہی ہے جس سے ہم زمانے کا تعین کرتے ہیں یا اس سے زمانے کے تعین میں مدد لیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے ولادت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ آپ علم میں ہے قبل مسیح، بعد مسیح، یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ اس واقعے سے تاریخ کا تعین ہوا۔ اور تیسرا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ابتداء آفرینش کب ہوا؟ کائنات کب سے عدم سے وجود میں آئی؟ اس بارے میں آج کی جدید ترین دنیا بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکی، اور شاید کبھی کر بھی نہ سکے، کیونکہ اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تاہم ایک محتاط اندازے کے مطابق، جسے کہتے ہیں کہ ایک اندازہ کرنا، یا یعنی جو علوم بیان کیے، آثار قدیمہ، آثار مکتوبہ، آثار منقولہ، علم جغرافیہ، طبقات الارض، ان سب کو ملا کر واقعات کو ترتیب دے کر جو ایک کوشش کی گئی، اس کے مطابق لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابتداء آفرینش ہجرت یا ولادت مسیح سے 4 اور عند البعض 6000 سال قبل ہوا۔ اور اس کے بعد کا وقت اب نوٹ کر لیا جائے کہ 6000 سال تک ولادت مسیح تک ہو جائے، یا 4000 یا 6 یا 4000 سال ہجرت نبویہ تک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے۔ تاہم بعض حضرات نے، جس میں قصص القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ پیش فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ کاؤنٹ کیا جائے، یہ 571 برس بنتے ہیں، 571۔ عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 1716 برس، 1716 برس۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 545 برس،
ابراہیم علیہ السلام سے طوفان نوح تک 1081 برس، اور پھر طوفان نوح سے آدم تک 2242، ٹوٹل ہو گئے 6120 برس۔ کہاں تک؟ حضور علیہ السلام کے زمانے تک، اور پھر اس سے آگے آپ کر لیں تو تقریباً یہ 7 ساڑھے 7 سال بنتے ہیں۔ البتہ اقوام عالم میں سب سے قدیم ترین قومیں ہونے کا دعویٰ کرنے والے چینی، ہندی، مصری ہیں، اور ان لوگوں نے سب سے قدیم ترین ہونے کا دعویٰ کیا۔ علم طبقات الارض نے جب ان پر تحقیق کی تو زیادہ سے زیادہ، بہت بھی کھینچا تانی کی جائے تو ابتدائے آفرینش سے اب تک محتاط ترین قول کے مطابق 7 سے 10 ہزار سال کا زمانہ بیت گیا ہے۔ انسان کی ابتدا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہاں پیدا فرمایا، پھر انسان پلا بڑا ہوا، اپنی ضروریات تھیں اس کی، اس نے ان کو حاصل کیا، یہ سارے سلسلے ہیں۔ تاریخ انسانیت 2 قسم پر یا 2 تقسیموں میں منقسم ہے، ایک تاریخ خاص ہے اور ایک تاریخ عام ہے۔ تاریخ عام مطلق انسان کی تاریخ ہے، انسان کی بود و باش، انسان کی زندگی، کوئی بھی انسان، اور تاریخ خاص شخصیات، خاص قومیں، خاص تہذیبیں، خاص علم، خاص ہنر، خاص فنون جو انسان کے ساتھ خاص ہو گئے تھے کسی بھی دور میں، ان کی مخصوص تاریخ ہے۔ اس انسان کی خاص یا عام تاریخ کو سمجھنے کے لیے زمانہ ہائے تاریخ کو 3 ادوار میں پھر بند کیا گیا ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے، اور ان کو قرون ثلاثہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں ایک کو قرن اولا یا اول، دوسرے کو قرن متوسط یا وسطی، اور تیسرے کو قرن متاخر یا قرن آخر کہا جاتا ہے۔ قرن عربی زبان میں عصر اور قرن ایک معنی میں ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ قرن اولا کا زمانہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ شروع سے لے کر کے سلطنت روما غربیہ کی بربادی تک ہے۔ قرن وسطی سلطنت روما غربیہ سے لے کر کے سلطنت روما شرقیہ کی بربادی تک ہے، اور قرن ثالثہ سلطنت روما شرقیہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس کو قرن متاخر بھی کہتے ہیں، اور قرن ثانیہ میں، یہ متوسطہ میں جو روما شرقیہ برباد ہوا تھا، اس سے فتح قسطنطینیہ ہے، جس سے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ یہ تو تاریخ کے تعین کا ایک خلاصہ تھا کہ تاریخ کا طالب علم کس طرح تاریخ کو اخذ کر سکتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی تاریخی حیثیت پر اسی کے تناظر میں گفتگو ہوگی۔ آپ کی تاریخ کو سیرت کا عنوان بھی دیا گیا ہے، سیرت مطہرہ۔ سیرت کہتے ہیں عادت اور خصلت کو، پھر سیرت کا ایک عام فائدہ ہے، ایک خاص فائدہ ہے۔ سیرت کا عام فائدہ کائنات کے ہر انسان کو ہے، اخلاق حسنہ، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی شہری زندگی، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو ساتھ خاص ہیں، جو اسے دنیا میں کام دیں گی، یہ سیرت عامہ ہے۔ اور سیرت خاصہ جس کا فائدہ ہر اس شخص کو ہے جو آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کو امتی بن جائے۔ باقی سبق کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔